السلام علیکم ایوری ون، دس از یور ہوسٹ رکیزہ شہزادی، اور ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم آج یہاں موجود ہیں. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ کا جو ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 25 دسمبر ہے، آنے والا ہے کل، اور اسی حوالے سے ہم نے آج کے پوڈ کاسٹ کا ٹاپک بھی رکھا ہے. ہم لوگ ڈسکس کریں گے قائد اعظم کے حوالے سے، ان کی لائف کے حوالے سے، ان کی آئیڈیالوجیز کے حوالے سے. اس کے لیے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں ہماری جو گیسٹ ہیں میم سارہ کاظمی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم، آپ نے آج ہمیں یہاں ٹائم دیا. میم تھینک یو سو مچ میم. انٹروڈکشن دیتی چلوں میم کا. شی از کرنٹلی دا وائس پرنسپل آف آور کالج، اسلام آباد کالج فار گرلز پوسٹ گریجویٹ F74 میں. اس سے پہلے میم نے جو ہے، اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور 1993 سے میم مارگلا کالج میں یہاں پہ ایز اے ٹیچر پڑھا رہی ہیں. اس کے علاوہ پھر میم ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی HOD بھی رہ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ کمیٹیز کی ممبر بھی رہ چکی ہیں، اور اب جو ہے وہ میم ہمارے کالج کی وائس پرنسپل ہیں. سو اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر میم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اسٹارٹ کرتے ہیں میم سب سے پہلے، کیونکہ ویسے تو ہمیں قائد اعظم کی جو ارلی لائف تھی ہم لوگ بچپن سے پڑھتے ہی آتے ہیں، اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. تو تھوڑا سا، کیونکہ آج ہم اس حوالے سے ڈسکس کر ہی رہے ہیں، تو ایک تھوڑا سا آپ جنرلی بتا دیں ان کی ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے. ارلی ایجوکیشن کی آپ بات کر رہی ہیں تو قائد اعظم جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے کراچی میں، کیونکہ ان کی پیدائش ہوئی، اور وہیں پہ وہ رہے. ارلی ایجوکیشن سندھ مدرسہ اسلام جو ہے وہاں سے انہوں نے حاصل کی. پھر لیٹر آن ہی وینٹ ٹو مشنری کرسچن کالج اور اسکول، وہاں سے انہوں نے میٹریکولیشن کیا. تو ظاہری بات ہے ہی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ، محنتی انسان تھے، اور کراچی میں رہتے ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے وہ لنڈن چلے گئے. لیکن بیسک جو ان کی ایجوکیشن ہے وہ کراچی سے ہی. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. تھینک یو میم. اچھا، قائد اعظم کا جو 2 قومی نظریہ تھا جو پاکستان کی بنیاد بھی بنا، اور بہت زیادہ ان کا فوکس تھا اس چیز کے اوپر، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قائد اعظم کا 2 قومی نظریہ، لیکن ہم تھوڑا سا میں پیچھے سے بات کروں گی کہ ہم البیرونی کی بات کرتے ہیں، ہم سر سید احمد خان کی بات کرتے ہیں، اور آپ ایز اسٹوڈنٹس آپ سارے جانتے ہیں 2 نیشن تھیوری آپ نے پڑھی ہے. تو 2 نیشن تھیوری جو ہے، یعنی شروع سے انڈین جو سب کانٹیننٹ تھا، میں یہی کہوں گی کہ وہاں پہ ہندو مسلمان جو تھے وہ رہ رہے تھے، ٹھیک ہے. اینڈ ایوری بڈی نیو کہ شروع سے یہاں پہ 2 قومیں جو ہے وہ بس رہی. تو قائد اعظم واز آف ویو کہ جی یہ 2 قومیں جو ہیں جو شروع سے یہاں پہ رہتی چلی آئی ہیں، اور ظاہری بات ہے سر سید احمد خان نے بھی اس کا بڑا کلیئرلی جو ہے کہ اردو ہندی کانٹروورسی جو 1867 میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے جو ہے اس کے بعد انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ میسج دیا تھا کہ دے آر 2 سیپریٹ ڈفرینٹ نیشنز. قائد اعظم جو تھے انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے، شروع میں قائد اعظم جو تھے وہ اس میں تھے ہندو مسلم یونٹی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہی جوائنڈ انڈین نیشنل کانگریس جو کہ 1885 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. تو ہی واز پارٹ آف اٹ لیٹر، ناٹ ان 1885، بعد کی بات کر رہی ہوں میں کہ وہ اس کا حصہ تھے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں، خاص طور سے اگر میں بات کروں 1937 کے الیکشنز، جس کے بعد جو ہے بہت اچھی طریقے سے یہ ریئلائز کر لیا گیا مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ڈفرینس تھا. ظاہری بات ہے جب بیسک چیز جو ہوتی ہے وہ ریلیجن ہوتا ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے. جب آپ کا ریلیجن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ہندوازم اسلام ٹوٹلی 2 ڈفرینٹ ریلیجنز، تو ساتھ چلنا ساتھ رہنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جس کی وجہ سے قائد اعظم جو تھے انہوں نے اس چیز کو بڑا کلیئرلی محسوس کیا 1937 کے کانگریس منسٹریز کے رول کے دوران، جب اسکولوں میں بندے ماترم پڑھایا جانے لگا، ترانہ، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ جی گائے کے سلاٹر پہ پابندی ہوگی، اور نماز کے وقت پہ جو ہے ڈھول پیٹنا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے یہ ریئلائز کیا، نہ قائد اعظم کی بات کریں بلکہ تمام جتنے بھی ہمارے مسلم لیڈرز تھے اس وقت کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ دونوں ساتھ چلیں اور اکٹھا رہنا. تو یہ تو بڑا واضح ہو گیا تھا کہ they are 2 completely different distinct nations. بالکل ٹھیک ہے.
میم آپ نے بات کی کہ اسلامک آئیڈیالوجی میں اور باقی آئیڈیالوجیز میں بہت ڈفرینس ہے، تو قائد اعظم بہت آرڈنٹ سپورٹر تھے اسلامک آئیڈیالوجی کے، تو اسلامک کوڈ آف لائف کے حوالے سے بھی ان کے بہت زیادہ اس طرح کے ویوز تھے، تو آپ اس چیز کو کیسے ایکسپلین کریں گی؟ قائد اعظم جو تھے آبویسلی ہم نے یہ ہوم لینڈ کیوں اچیو کیا تھا، پاکستان کیوں بنا تھا، بیسک ریزن ہی یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی زندگیاں جو ہے قرآن و سنہ کے حساب سے جو ہے گزاریں. تو بیسک جو ہے وہ یہی کہنا تھا کہ سورینٹی بلانگس ٹو اللہ، ٹھیک ہے، اور جو کوئی بھی یہاں پہ ہوتا ہے، جو بھی حکمران ہوتا ہے، جو بھی لیڈر ہوتا ہے، جو بھی ہیڈ ہوتا ہے، اس کو ڈیلیگیٹڈ وہ پاورز ہوتی ہیں. تو شروع سے یہ تھا، اور آبویسلی قائد اعظم جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جب پاکستان بنا تو ان کا مین ایم جو تھا وہ یہی کہ جیسے کانسٹیٹیوشن ہے، جو بھی لا میکنگ ہے، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، سب کو جو ہے وہ اسلامک پرنسپلز کے حساب سے جو ہے وہ کام کیا جائے گا. اور بنا ہی اسلامک آئیڈیالوجی پہ تھا یہ ملک، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اور کوئی چیز ہمیں ایسا نظر نہیں آتی کہ بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ ایک اپنا علیحدہ وطن حاصل کریں جہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مساجد میں جا سکیں، قرآن و سنہ کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزار سکیں. تو بیسیکلی یہ جو تھا آپ کا سوچ تھی. ٹھیک ہے میم، مائنورٹیز کے اوپر بھی ان کا بہت زیادہ فوکس تھا. جیسے ہم نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن مائنورٹیز کے رائٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ اپنے کوٹس میں ہمیشہ بات کی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں. مائنورٹی کے ہمیشہ قائد اعظم جو تھے وہ بہت سپورٹ کرتے تھے. اچھا اب آپ دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے مسلمان جو تھے although they were not in minority لیکن پھر بھی as compared to ہندوز جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں. قائد اعظم نے ریئلائز کیا کہ مسلمان جو تھے کن تکلیفوں میں کیا کیا انہوں نے سفر کیا، کیا کیا فیس کیا ڈیورنگ دس ٹائم، ٹھیک ہے. تو قائد اعظم جو تھے he was a big supporter کہ مائنورٹیز کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے. at several places he said کہ جی مسلمان اور جو مائنورٹی ہیں they will be equal citizens in the state of Pakistan. برابر کا جو ہے وہ ایگزیکٹلی رائٹس جو ہے وہ دیے جائیں. بالکل. اور ساتھ ساتھ ہمارا جو فلیگ ہے اس میں گرین اینڈ وائٹ، یس، تو وہ جو وائٹ پٹی ہے وہ کس چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے؟ that depicts minority. ایگزیکٹلی. تو اس چیز پہ جو ہے آپ کا ہمیشہ فوکس رہا، ٹھیک ہے، کہ جو بھی مائنورٹی ہے اس کو پورے اس کے آزادانہ مذہبی حقوق، ان کے جو وے آف لائف جس طرح بھی وہ چاہتے ہیں ان کو وہ حق دیا جائے گا. ٹھیک ہے میم، ہمیشہ جو قائد اعظم کا ہم سنتے ہیں، اکثر لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں، کام کام اور بس کام. ہارڈ ورک کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس تھا ہمیشہ سے. تو اس ویژن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں قائد اعظم کے؟ کیونکہ قائد اعظم جو تھے وہ خود he was a very hard working. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے زندگی میں خود بہت محنت کی اور اس سے انہوں نے ترقی کی. جب وہ باہر گئے واپس آئے، ان کے فادر کا بزنس جو تھا he was a business merchant، تو ان کا اچھا نہیں تھا. تو اس کے بعد قائد اعظم نے سوچا کہ میں اپنے اون پہ جو ہے، ظاہری بات ہے he was a lawyer، اور وہ جو ہے انہوں نے باہر سے تعلیم وغیرہ لنکن سے کر کے آئے. تو پھر انہوں نے پریکٹس کیا اور کس طرح سے محنت کے ساتھ اپنا مقام بنایا، اور ساتھ ساتھ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایون ان پالیٹکس کس طرح بہت سارے پالیٹیشینس تھے، بہت سے سیاستدان تھے ایگزیکٹلی، لیکن انہوں نے کس طرح لوگ ان کو قائد اعظم کہنے لگے، ٹھیک ہے نا، اور کس طرح ان کو جو ہے اتنی ایک خاص پوزیشن جو ہے ان کو ملی. تو وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی کسی کو. اسی لیے انہوں نے ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی ہمیشہ یہی پیغام دیا ہے کہ
آپ جب تک محنت نہیں کریں گے, until and unless you work hard, جب تک آپ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ ترقی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اچھا میم, ہم دیکھتے ہیں کشمیر ایشو جو ہے بہت زیادہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, ہر جگہ یوم استحصال بھی منایا جاتا ہے اور سب کچھ, تو قائد اعظم اس کو کیسے دیکھتے تھے؟ کشمیر کے حوالے سے ان کی کیا پرسیپشنز تھیں؟ قائد اعظم جو تھے آبویسلی انہوں نے ہمیشہ کہا کہ کشمیر جو تھا, ہم جیسے ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ ہے, اور کشمیر جو ہے ہمارا ایک نیچرل جیوگرافیکلی اینڈ اسٹریٹجیکلی جو ہم کہیں گے وہ ہمارا حصہ ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ کچھ ایسے حالات ہوئے جس کی وجہ سے انڈین سائڈ جو تھی انہوں نے حصہ کچھ لے لیے. آپ کو پتا ہوگا 3 جون پلان کا نام سنا ہوگا, پڑھا ہے کافی لوگوں نے. تو کس طریقے سے بہت سارے ایسے علاقے, بہت ساری پرنسلی اسٹیٹس بھی اس کے علاوہ تھیں, اور بہت سے ایسے علاقے تھے جو پاکستان کو ملنے تھے لیکن وہ نہیں دیے گئے. اب یہاں پہ بھی جیسے گرداسپور وغیرہ کا علاقہ تھا, وہ جان کے جو ہے وہ علیحدہ کیا گیا اور ان کو دیا گیا, راستہ بنایا گیا, کیونکہ دوسری طرف جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ ڈائریکٹ راستہ نہیں تھا لینڈ کا وہاں سے جڑنے کے لیے کشمیر سے. لیکن ہمارے ساتھ تو جغرافیکلی جڑا ہوا ہے, نیچرل ہے. تو قائد اعظم تو یعنی ان کا تو یہ تھا کہ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن یہ ہمارا حصہ ہے. اور پھر بعد میں جو ہے قائد اعظم نے جو ہے کس طرح جب وہاں پہ انڈین ٹروپس پہنچیں, اور قائد اعظم نے بھی وہ کیا, تو اس وقت جو ہمارے جنرل تھے پاکستان آرمی کے, کیونکہ دونوں طرف برٹش جنرل تھے, تو ہمارے پاس جو تھے وہ جنرل گریسی تھے, تو انہوں نے بات کی, اور وہاں پہ جو تھے وہ جنرل اوکنلیک تھے, ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنی فوجیں نہ بھیجیں, اور انہوں نے پھر قائد اعظم کو رضامند کرایا کہ فوج نہ اتاری جائے وہاں پہ. قائد اعظم نے ان کی بات جو ہے وہ مانی, اور فوجیں ہماری جو ہیں وہ ان کو روکا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے انہیں یہ احساس تھا کہ جس جگہ کی میجورٹی عوام جو ہے وہ مسلمان ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو راج تھا اور وہاں پہ جو حکومت تھی وہ ہندو تھی. لیکن انفیئر ہوا قائد اعظم کے چاہتے ہوئے, انہوں نے بہت کوشش بھی کی. پھر بعد میں بھی لیٹر آن آفٹر دا ڈیتھ آف قائد اعظم ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت میں جو بھی بات کے وزیر اعظم آئے انہوں نے کوشش کی کہ پلیبسائٹ کرایا جائے, ریفرینڈم کرایا جائے تھرو یونائٹڈ نیشنز. اور قائد اعظم نے جو ہے لاسٹ تک ایون آن ہز ڈیتھ بیڈ ہی واز ریئلی ورڈ اباؤٹ دا کشمیر ایشو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے میم, ایک چیز یہ تو ہم نے ان کے ویوز کے حوالے میں بات کر لی, ان کی آئیڈیالوجیز کے حوالے سے بات کر لی. جو قائد اعظم کی پرسنالٹی تھی اٹ سیلف, ان کی جو ڈریسنگ تھی اس حوالے سے ایک بہت چیرسمیٹک پرسنالٹی تھی ان کی. تو مطلب ہم جتنی بھی پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھیں تو ان کا ایک پراپر ڈریسنگ ایک ہوتی تھی. تو اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا ہمیں بتائیں ان کو کیسی ڈریسنگ پسند تھی یا وہ کس طرح کی زیادہ کرتے تھے؟ یو آر رائٹ, قائد اعظم کی بہت ہی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی, اور بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قائد اعظم سے جب آپ ملتے ہیں اور ایک دفعہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. ایگزیکٹلی. تو ہی واز اے ویری ویل ڈریسڈ پرسن. آپ نے ان کی پکچرز دیکھی ہیں, جگہ جگہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے پاس 200 تو سوٹس تھے, 200 سوٹس تھے, اور پتہ نہیں کتنی ان کے پاس ٹائز تھیں, مور دین 100 ان کے پاس ٹائز تھیں جو وہ کرتے تھے. تو آپ امیجن کر لیں ان کا, ہی واز اے فیشن آئیکن. یس ایگزیکٹلی. تو اور ساتھ ہی جو ہے ان کے سوٹس پتہ ہے کہاں سے اسٹچ ہوتے تھے؟ کہاں سے؟ وہ کرواتے تھے لنڈن, سینٹرل لنڈن میں مے فیئر, بہت پوش علاقہ ہے, آپ نے نام سنا ہوگا. وہاں پہ ایک اسٹریٹ ہے سیول رو. اچھا. وہاں پہ جو ہے میڈ ٹو آرڈر یعنی کسٹمائزڈ آپ کے کپڑے جو ہے وہ سلتے ہیں, اینڈ دے آر اسپیشلسٹ کہ فار مین سوٹنگ کے لیے. تو وہاں پہ جو ہے اب وہاں سے آپ کے سوٹ سلتے تھے, ویری نائس, جو بڑے زبردست ہوتے تھے, بہت زیادہ, بالکل. اور آپ بڑے زبردست قسم کے سگارز یوز کرتے تھے, اکثر پکچرز میں ہمیں نظر آتے ہیں. اور they were from Cuba, آپ کو پتہ ہے کیوبن ہوانا سگار جو ہے وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں. they were hand crafted cigars جو آپ یوز کرتے تھے, اور وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ یوز کرنا, تو وہ آپ کے استعمال میں ہوتی تھی. تو
بہت زیادہ. لیکن بعد میں جب آپ بعد میں دیکھتی ہیں 40s میں آپ کو قائد اعظم نظر آتے ہیں شیروانی میں, اور آپ جنا کیب جس کو ہم کہتے ہیں وہ نظر آتی ہیں ود ہز شلوار اینڈ آل دیٹ. تو وہ جو ہے بالکل ایک چینج ہو گیا, چینج ہوتا ہے. وین ہی بیکیم قائد اعظم ہی واز ٹوٹلی چینج پرسن. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ان کے جو فیزز, اور اس میں ان کا ڈریسنگ سینس اور ان کا جو طریقہ تھا کہ جب وہ ایک قوم کے لیڈر بن گئے تو انہوں نے پھر چینج کر لیا. کیا. بالکل. تھینک یو سو مچ میم, اٹ واز اے پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو. اور اس Same طرح کا here. ٹاپک اتنا اچھا ہے کہ ہم لوگ اس پہ جتنی بھی دیر بات کرتے رہے کم ہے. لاسٹ میں کوئی ایک میسج جو آپ دینا چاہیں ہمارے ویورس کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے کوئی میسج دینا چاہیں ان کے لیے؟ اسٹوڈنٹس کو میں اپنے یہی کہوں گی کہ 25 دسمبر کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے, اور جب ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم نے 2-3 باتیں ان کی بہت اہم ہیں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. فرسٹلی تو یہ کہ ہی واز آلویز ان فیور کہ بچے جو ہیں دے شوڈ بی اوے فرام پالیٹکس. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کا ہے, آپ کا کام جو ہے وہ پالیٹکس میں انوالو ہونا بالکل نہیں ہے. قائد اعظم اس فیور میں تھے کہ بچے جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں لیٹسٹ اسکلز سیکھیں, دے شوڈ بی ویل اکوپڈ, کیونکہ جتنا ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے, اور دیکھیں نا جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے, جیسے جیسے وقت گزرا ہے, ٹیکنالوجی اور ہر چیز کہاں سے کہاں جا رہی ہے, تو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ اور چیزوں میں اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کریں. قائد اعظم نے جس طرح آپ کو بتایا, obviously he was the founder of Pakistan, father of the nation. ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے انہوں نے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ نئی نئی اسکلز سیکھیں تاکہ آپ ترقی کریں, تاکہ آپ اس کمپٹیٹیو زمانے میں جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوں جس طرح کا آج کل زمانہ ہے. تو بیسیکلی ہمیشہ قائد اعظم کا ہمیشہ یہی تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو سکھائیں, لرن کریں, وہ اپنے ٹیچر سے لرن کریں. بالکل. تو اسٹوڈنٹس کو تو میں یہی کہوں گی کہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ جی محنت کریں. اگر انہوں نے کچھ بننا ہے اور انہوں نے ترقی کرنی ہے تو قائد اعظم کے جو سینگز ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, کبھی وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں, کبھی ڈھاکہ میں, کئی مختلف جگہوں پہ جو انہوں نے اس سلسلے سے اسٹوڈنٹ سے, کیونکہ میں نے جب بھی ان کے بارے میں پڑھا تو اس میں یہی دیکھا کہ انہوں نے ہی آلویز ٹولڈ دی اسٹوڈنٹس ٹو ورک ہارڈ یس اینڈ لرن نیو تھنگس. بالکل. تھینک یو سو مچ میم. اسی خوبصورت سے میسج کے ساتھ ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو اینڈ کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.